ونصلي على رسول الكريم أما بعد. معزز حاضرین، علماء کرام، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ آج اس خوشی کے دن میں جمع ہوئے ہیں. جب آج اتنی بڑی کامیابی ہماری شرعیہ اور رحمانی اسٹڈی نے مل کر کے حاصل کی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر اور اس کے حمد کے بعد یہ ضروری ہے کہ شکریہ ادا کیا جائے تمام منتظمین کا، اور میں منتظمین سے شروع کر رہا ہوں. اکثر اساتذہ سے شروع کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر منتظمین نہیں ہوتے اس میں تو یہ پروگرام کامیاب نہیں ہو سکتا. تو شکر ہے ان تمام لوگوں کا جنہوں نے ساتھ دیا، اور ان اساتذہ کا جو دور سے آئے، اور ان طلبہ کا جنہوں نے یہ پسند کیا کہ ان کو پڑھایا جائے اور وہ پڑھیں. بارک اللہ فیکم جمیعا. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ 8:30 بجے کا پروگرام جو ختم ہونا تھا وہ 9:10 ہو گئے ہیں، تو میں کیا کروں؟ اس لیے بہت مختصراً کچھ 4 بات آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد آپ ختم کر دوں گا. دیکھیے، اس بات کو سمجھیے. میں چند اعداد شمار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً کوئی بات نہیں، ہمارے پاس تقریباً 100 بچے ہیں. 100 بچے، اگر پورے ہندوستان میں اگر ہم لوگوں کے پاس 100 بچے ہیں، آپ کے بچے اور بچیاں، اور آپ نے ان کو ایک کلاس روم میں جمع کر دیا. سب کے عمر 6 سال ہے، وہ پہلی جماعت کے بچے ہیں. سب کو آپ نے ایک کلاس روم میں جمع کر دیا. میں اور آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس میں سے 43 بچے کو پہلے دن نکال کر کے الگ کر دیں اور ان سے کہیں کہ ہم ان کو نہیں پڑھائیں گے. 100 میں سے ہر 43 بچہ ہمارا تعلیم میں انگوٹھا چھاپ. یہ وہ درد ہے جو جناب غلام غوث صاحب کہہ رہے ہیں. 100 میں سے 43 بچے ہم نہیں پڑھائیں. اس کے بعد ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ان میں سے 3 بچے کو نکال کے مدرسہ بھیجیں. صرف 3 کو نکالتے ہیں، مدرسہ بھیجتے ہیں. پوری دنیا کو ایسا لگتا ہے کہ تمام مسلمان کے بچے مدرسے ہی جا رہے ہیں. صرف 3 بچہ 100 میں سے 3 بچہ مسلمان مدرسے میں جاتا ہے. بچ گئے کتنے؟ 54 میں سے جب 10ویں جماعت تک پہنچتے ہیں تو صرف 17 بچے ہم لوگ جماعت پاس کروا رہے ہیں. 10ویں جماعت صرف 17 بچے پاس کروا پا رہے ہیں. یہ ہے حال. اس 17 میں سے جب بی اے، بی ایس سی، میڈیسن، انجینئرنگ، جو بیچلر لیول کے کورس ہیں، جب وہاں بچے پہنچتے ہیں تو 4 بچے پہنچ پا رہے ہیں. ان 4 میں سے 1 لڑکی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ حال ہے. تو ہر ممکن کوشش کرنی ہے ہر سطح پر. ہم یہ نہیں کہہ سکتے آج کہ ہم صرف مکتب بنائیں گے، صرف اسکول بنائیں گے، صرف یونیورسٹی بنائیں گے. ہر چیز بنانے کی ضرورت ہے. ہر ایک بچے کو اس کے ہاتھ سے پکڑ کر کے لانے کی ضرورت ہے اور کلاس روم میں بٹھانے کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے سنا بہت رحمانی صاحب سے 300 بچوں نے فارم بھرا. آپ کے بچے نے بھی فارم بھرا ہوگا، اور 300 میں 73 بچے ایگزام دینے کے لیے آئے سلیکشن کا. کیوں؟ میں یہاں آپ سب لوگ گزارش شریف ہیں، آپ کو جانا چاہیے اپنے گھروں میں، اور یہ دریافت کرنا چاہیے کہ ان 300 میں سے آپ کا بھانجا، آپ کی بھتیجی، آپ کا بھتیجا تو نہیں تھا، اور تھا تو اس نے فارم بھرنے کے بعد وہ کیوں نہیں آیا؟ بھائی اگر آتا تب نہ کامیابی ملتی. اگر ہم ایگزام میں بیٹھیں گے ہی نہیں تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ اتنا خوف امتحان کا کیوں ہے ہمارے بچوں کو کہ وہ کامیابی کے لیے بھی نہیں آتے؟ اتنا خوف. اب
انشاءاللہ بات ختم کروں گا۔ ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم یعنی بیچلر سے اوپر جو اعلیٰ تعلیم ہے، بیچلر اور اس کے اوپر کی تعلیم 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ فیاض رحمانی صاحب نے آپ کو بھی بتایا کہ 148 انسٹیٹیوشنس ہیں جو انسٹیٹیوٹس آف نیشنل امپورٹنس کے اندر ہیں۔ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ اس میں ہے IIT انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، MIT نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، IISc، یہ تمام چیزیں، اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس، یہ 148 میں 1043 یونیورسٹیز ہیں، باقی 900 ادھر ہیں، باقی 900 ادھر ہیں۔ آپ کا بچہ 12ویں جماعت کراس کر گیا، ان 17 بچوں میں اگر آپ کا ایک بچہ ہے، بہت مبارک ہو۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد وہ اگر ادھر 900 میں جاتا ہے تو اس کی سیلری جو ہوگی پہلے مہینے کی، اگر جو جاب ملی انجینئرنگ کرنے کے بعد تو 10,000 روپے ہوگا، بہت ہوا۔ اور ادھر گیا تو 10 لاکھ روپے سال ہوگا۔ بچوں کو ادھر بھیجنا یا ادھر بھیجنا ہے، طے کر دیجیے آپ۔ اگر ادھر بھیجنا ہے تو ایکسلنس ٹائم کرنا ہوگا۔ ایکسلنس ٹائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سلیبس صرف مکمل ہی نہیں ہونا چاہیے، سمجھ میں بھی آنا چاہیے۔ صرف مکمل نہیں ہونا چاہیے، سمجھ میں بھی آنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کافی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر ایک چیز کو کھول کر کے بتایا جا سکے، اور وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پھر سے یہ امتحان ہونے والا ہے، اور پھر سے تقریباً 300 بچے بخاری شریف کے بھریں گے، اور پھر سے 73 بچے ہی آئیں گے، یہی ہوگا۔ لیکن آپ اگر چاہیں تو آپ اگر چاہیں تو اس بچے کو ہاتھ سے پکڑ کر کے لا سکتے ہیں باہر۔ جب تک کہ ہم لوگ اپنے ہاتھ سے اپنے بھتیجے کو، اپنی بھتیجی کو پکڑ کر کے نہیں لائیں گے، اپنے دوست کے بچے کو نہیں لائیں گے، ان کو ذرا نہیں دکھائیں گے، وہ کامیابی کی طرف نہیں جائیں گے۔ کامیابی ایک عادت ہے جو لگانی پڑتی ہے، کامیابی ایک عادت ہے جو لگانی پڑتی ہے، یہ مفت میں نہیں ملتی۔ تو گزارش ہے میری آپ سے کہ فارم پھر نکلے گا، اور جب فارم بھرا جائے تو لے کر کے آئیے۔ اور آخری بات، آپ نے بھی دیکھا کہ 10 بچوں کو ان کی فیس واپس دی گئی، کیوں ایسا کیا گیا؟ اگر عمارت شرعیہ ان کی فیس کو آج واپس نہیں کرتا تو یہ سارے بچے خوشی خوشی فیس دے دیتے ہیں ہمارے کو۔ لیکن یہ قول اور فعل اس فرق کو مٹانے کے لیے سمبلزم ہے جو آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ نہ اس سے ہمارا شرعیہ غریب ہو گیا، نہ وہ بچے امیر ہو گئے۔ لیکن اس کو کہا کیوں گیا؟ کہا اس لیے گیا تاکہ 100% بچے کچھ نہیں تو پیسے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بھی صرف کلاس میں بیٹھے رہے تاکہ ان کا پیسہ ان کو واپس کیا جائے۔ اگر وہ بیٹھے رہتے تو کم از کم 10ویں کے جماعت میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ضرور کرتے، رحمانی بیٹی کے سال پاس نہ کرے تو نہ ہی، اس لیے واپس کیا جائے۔ اور یہ اسکیم پھر اس سال لگائی جائے گی کہ ہر بچہ جو 90% یا 95% سے اوپر جو جس کا اٹینڈنس رہے گا اس کی تمام فیس واپس کر دی جائے گی۔ ذمہ داری آپ کی، آپ والدین بچوں کو لے کر کے آئیں تاکہ وہ پڑھیں، بچوں کو سکھائیں کہ جاؤ تاکہ پیسہ بچے انشاءاللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب زمان خان صاحب کا، جناب غلام موت صاحب کا، جناب عبدالرزاق صاحب کا، جناب ارشاد صاحب کا۔ آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے اور آپ تمام حضرات نے بہت حوصلہ افزا باتیں کی ہیں۔ انشاءاللہ آپ تمام حضرات کے ساتھ پوری عمارت شرعیہ کی ٹیم بات چیت کرے گی اور ہم سب لوگوں کو مل کر کام کرنا ہے۔ یہ کام کسی ایک فرد کا نہیں ہے، وہ وقت چلا گیا جب آپ ادھر ایسے کر کے اشارہ کرتے تھے کہ آپ نہیں کر رہے، اور وقت ہے کام کرنے کا، ہم سب کو مل کر کے کام کرنا ہے۔ آئیے ہم سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پروگرام کو قبولیت بخشے۔